کہانی میں اب تک ہم نے دیکھا تھا کہ بشیر امام صاحب کے پاس آتا ہے تاکہ وہ رچ کے اسپیل سے اپنی بیوی کا پیچھا چھڑا سکے۔ السلام علیکم، آپ سن رہے ہیں آج کہانی زادی میں پرسرا رچ آخری قسط۔ بشیر وہ انتہائی خبیث قسم کا جن ہے، اس لیے کہ ان کے قبیلے کے جنوں نے ان کی جادوئی طاقت چھین کر رچ کی شکل میں اسے جنگل میں پھینکا ہوا ہے۔ جنگل میں جو عورت آ جائے وہ اپنی مقناطیسی آنکھوں کو استعمال کر کے اس کی یادداشت کو ختم کر دیتا ہے۔ اس عورت کو بھی یاد نہیں رہتا کہ وہ کون ہے اور کہاں رہتی ہے۔ امام صاحب، جب ان کے قبیلے کے جنوں نے اس کی جادوئی طاقت ختم کر دی ہے تو پھر وہ کیسے کسی عورت کی یادداشت بھلا دیتا ہے؟ ہاں، یہ بات ایسے ہی ہے جیسے عمر قید کے ملزم کو قید کر دیا جاتا ہے لیکن اسے جیل میں چلنے پھرنے، کھانے پینے اور دیگر ضروریات کی اجازت ہوتی ہے۔ اسی طرح جنات کے قبیلے نے بھی اس جن کی جادوئی طاقت ضرور ختم کر دی ہے مگر تھوڑی بہت جادوئی طاقت دے دی ہے تاکہ وہ اپنا دفاع کر سکے۔ اگر اس نے جنگل میں شرافت کی زندگی مقررہ مدت تک گزاری تو پھر اسے معافی مل سکتی ہے۔ پیش امام نے بتایا۔ اس سے چھٹکارا کیسے ہے؟ بشیر نے پوچھا۔ اس کا ایک حل ہے، میں تمہیں پانی پڑھ کر بوتل میں دوں گا، وہ پانی کسی طرح اس رچ کے سر پر ڈال دو۔ وہ پانی جیسے ہی رچ کے سر پر پڑے گا اس کے ذہن سے شکیلا کی صورت مٹ جائے گی۔ شکیلا کے سامنے آ جانے پر بھی وہ اس کے نزدیک نہیں آئے گا۔ یہ کس طرح ہوگا؟ وہ مجھے دیکھ کے ہی دور بھاگ جائے گا؟ بشیر نے پوچھا۔ اس کا آسان حل یہ ہے کہ تمہیں شکیلا کو اعتماد میں لینا ہوگا۔ وہ 1-2 دن چھوڑ کر پھر تمہارے گھر کے صحن میں آئے گا۔ تم چھت کے اوپر کنارے پر جا کر بیٹھ جانا اور شکیلا اسے چھت کے کنارے کے نیچے سے لے آئے۔ وہ جیسے ہی مطلوبہ جگہ پر آئے تم اوپر سے پانی ڈال دینا۔ مجبوری یہ ہے کہ شکیلا اسے دیکھ کر بے خود سی ہو جاتی ہے، بشیر نے بتایا۔ رچ کی شیطانی مقناطیسی آنکھوں کے سبب ایسا ہوتا ہے۔ میں شکیلا کے لیے چند تعویذ دوں گا، وہ تمہیں روزانہ ایک تعویذ اسے پلانا ہوگا۔ اس کے پینے سے رچ کی مقناطیسی آنکھوں کا شکیلا پر کوئی اثر نہیں ہوگا، پیش امام صاحب نے بتایا۔ امام صاحب سے دم کیا ہوا پانی اور تعویذ بشیر لے آیا۔ راستے میں یہ سوچتا ہوا آ رہا تھا، اچھا ہوا کہ رچ کے پاس زیادہ شیطانی طاقت نہیں، ورنہ نہ جانے کیا ہوتا۔ پیش امام صاحب چھوٹی نوعیت کے کام کرتے تھے۔ کسی پر اسیب یا جنات کا سایہ ہونے پر علاج کے لیے وہ اپنے استاد چمن سائیں کے پاس شہر بھیجا کرتے تھے اور ویسے کاموں کے ماہر تھے۔ گھر آ کر بشیر نے شکیلا کو اعتماد میں لے کر سمجھا دیا کہ اسے کیا کرنا ہے۔ پہلے تعویذ پہ لینے سے وہ رات بھر سکون سے سوئی جبکہ بشیر چھت پر پہرا دیتا رہا۔ تیسری رات وہ صحن میں آ گیا۔ اس کے آتے ہی شکیلا کمرے سے سوتی ہوئی چارپائی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ شکیلا کو صحن میں آتا دیکھ کر ایک لمحے کو بشیر کو محسوس ہوا کہ وہ رچ کے سامنے راز نہ کھول دے، مگر ایسا نہیں ہوا۔ وہ تیزی سے رچ کی جانب بڑی ضرور تھی مگر محتاط انداز میں واپس پیچھے ہٹنے لگی۔ اس کو پیچھے ہٹتا دیکھ کر وہ اس کی جانب بڑھا۔ آہستہ آہستہ وہ رچ کو مطلوبہ جگہ پر لے آئی۔ بشیر پہلے ہی تیار تھا۔ اس نے بغیر کسی تاخیر کے بوتل کا پانی رچ کے سر پر اڈھیل دیا۔ پانی کا کتنا تھا کہ رچ جلال میں آ گیا۔ اسے جلال میں دیکھ کر شکیلا کمرے میں بھاگ گئی۔ رچ بھی کمرے میں جانا چاہتا تھا۔ وہ جیسے ہی تیزی سے کمرے کی طرف لپکا تھا اتنی تیزی سے ہی پیچھے کی طرف آیا۔ رچ کو اندر جاتا دیکھ کر بشیر کے ایک لمحے کو ہاتھ پاؤں ضرور پھول گئے اور وہ تصور میں رچ کو شکیلا پر حملہ کرتا دیکھ رہا تھا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ رچ جس کھڑے سے صحن میں نمودار ہوا تھا وہ ویسے ہی چلا گیا۔ رچ کے چلے جانے پر بشیر نے سکون کا سانس لیا۔ کمرے میں شکیلا بری طرح خوف زدہ تھی۔ صبح ہونے پر اس نے پیش امام صاحب کو تمام تفصیلات سے آگاہ کیا تو پیش صاحب نے مسکرا کر کہا، بے فکر ہو جاؤ، وہ رچ اب دوبارہ تمہارے گھر کا رخ نہیں کرے گا بلکہ وہ پڑے ہوئے پانی کے اثر سے اس گاؤں کا راستہ ہی بھول جائے گا۔ میں ایک بوتل پانی اور دے رہا ہوں، اسے گھر کے چاروں کونوں میں چھڑک دینا، ہر بلا سے محفوظ رہو گے۔ امام نے ایک بوتل بشیر کے ہاتھوں میں تھما دی۔ بشیر گھر جا کر پیش امام صاحب کی ہدایت کے مطابق گھر کے چاروں کونوں میں پانی چھڑک دیا۔ ایک مدت گزر جانے پر بھی کبھی بشیر نے اس رچ کو دوبارہ نہیں دیکھا۔ امید ہے کہ آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہوگی۔ ملتے ہیں اگلے ایک نئے ناول میں۔ اللہ حافظ۔